لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ میں پھر سناتا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے. یہ بھی آپ کا دعویٰ ہے، اور اس کا ترک اور ممانعت آپ سے ثابت نہ ہے، یہ بھی آپ کا دعویٰ ہے. اس پر مبنی ہے کیا؟ یہ بھی آپ کا دعویٰ ہے. اس سے آگے کیا ہے؟ میری بات تو سنو نا، میری بات تو سنو. آپ نے دعوے میں دو حصے لکھے ہیں. نمبر ایک، ان مقامات پہ کیا کرتے تھے اور آپ سے ترک ثابت نہیں ہے، لہذا آپ نے مقامات کا کرنا بھی ثابت کرنا ہے اور ترک نہ کرنا بھی آپ حدیث میں. میری بات سنو، میری بات سنو، میری بات سنو، میں کہہ رہا ہوں میری بات سنو. آپ نے دعوے کے اندر دو حصے ہیں، آپ کے دعوے کے دو حصے. نمبر ایک، ان مقامات پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین فرمایا کرتے تھے. نمبر دو، اور اس کا ترک اور ممانعت آپ سے ثابت نہ ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے. یہ بات سنو، یہ آپ کا دعویٰ ہے، لہذا رفع الیدین آپ کی سنت متواترہ ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے. اب ہمارا جواب دعا سنیں. ہمارا جواب دعا، نماز میں رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے، تیسری رکعت کے آغاز رفع الیدین کا ترک ثابت ہے. ہم نے آپ کے دعوے کا جواب دینا ہے. آپ دعوے میں ایسی حدیث پیش کریں کہ جن میں ان مقامات رفع الیدین کرنا ثابت بھی ہو اور ترک نہ کرنا بھی ثابت ہو، پھر ہم ثابت کریں گے کہ ترک ہے. جب تک نہ ادھر نہ لائیے، پہلے میری بات سنو، میں سمجھاتا ہوں تمہیں نا، میں سمجھا رہا ہوں تمہیں. اس لیے آپ کے دعوے میں دو حصے ہیں. آپ نے دلیل ایسی پہ حدیث پیش کرنی ہے کہ ان مقامات رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہو اور اس میں یہ بھی ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامات پہ نہیں چھوڑا. یہ ترک آپ کا دعویٰ ہے، ترک نہ کرنا. جب آپ ایسی حدیث پیش کرو گے کہ جس میں دو چیزیں ہوں، نمبر ایک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات رفع الیدین فرماتے تھے، نمبر دو، اور نبی پاک نے ان مقامات پہ کبھی نہیں چھوڑا، آپ ایسی حدیث پیش کرو گے. اب میرا مناظر جواب دعا پیش کرے گا کہ سنو سنو، میری بات تو سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ترک اور ممانعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہے. آپ نے دو باتیں پیش کرنی ہیں. ایسی حدیث پیش کرو کہ ان مقامات رفع الیدین کا کرنا بھی ثابت ہو، نمبر دو، اور اس کا ترک اور ممانعت ثابت نہ ہو. آپ یہ ثابت کرو گے، اب ہم جواب دعویٰ میں لائیں گے کہ ترک ثابت ہے. ابھی تک آپ نے ایک حدیث ایسی پیش نہیں کی کہ جس میں، میری بات سنو، آپ میری بات سنو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سنت متواترہ آپ کی کب ثابت ہوگی. مختصر میں نہیں کروں گا، میں تمہیں پوری بات سمجھاؤں گا. میں مختصر کرتا ہوں، تمہیں سمجھ میں نہیں آتی نا. جب میں مختصر کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، پھر آپ نے تحریر کرنی ہوتی ہے. بلا وجہ نہیں، میں بلا وجہ نہیں کہہ رہا، بلا وجہ آپ بولتے ہیں اور میں بلا وجہ بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں ایک میری بات سن لیں، میری بات سنیں آپ. نا میری بات سنیں مولانا، پوری بات آپ نے بار بار بات کو جایا اور میں خاموشی سے مناظرہ چلا رہا تھا. چلیں آپ چل رہی ہے، باتیں آتی رہیں. آپ نے شرائط کی بات، آپ نے دعوے کی بات پھر چھیڑی ہے. میں نے کہا آپ دعوے کو سمجھ لیں. اب اس دعوے کے مطابق آپ ایک حدیث پیش کریں گے، مناظرہ شروع ہوگا. آپ کے دعوے کے دو حصے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، یہ آپ کے دعویٰ ہے. نمبر دو، آپ کے دعوے کا حصہ ہے اور اس کا ترک اور ممانعت آپ سے ثابت نہ ہے. آپ نے دو باتیں ثابت کرنی ہیں، مقامات رفع الیدین کرنا بھی ثابت کرنا ہے اور ترک نہ ہونا، یہ بھی آپ نے ثابت کرنا ہے. اب ہم کہیں گے نہیں مولانا آپ کی بات غلط ہے، آپ غلط فرماتے ہیں، ترک ثابت ہے. آپ پوری حدیث پیش کریں. جب تک آپ اپنے دعوے پر ایک پوری حدیث نہیں پیش کریں گے، میں مناظرہ کے لیے نہیں سمجھوں. بسم اللہ. دیکھیے، سب سے پہلے ان شرائط میں شرط نمبر 8 ہے کہ پیش کردہ دلیل پر اصول حدیث پر مبنی ہے. پہلے دعویٰ پڑھو، شرط بعد میں پڑھنا، یا پہلے دعویٰ پڑھو. میں کہتا ہوں پہلے دعویٰ پڑھیں، شرط بعد میں پڑھنا. میں نے آپ کی بات تسلی سے، میں کہتا ہوں تسلی سے آپ نے سنی، آپ پہلے دعویٰ پڑھیں. کیا کر رہے ہیں؟
آپ اپنا دعویٰ پڑھیں پہلے. آپ نے کہا میں آپ کی بات تسلیم نہیں آپ اپنا دعویٰ پڑھیں نا. مجھے شور کیوں کر رہے ہیں؟ میں اس لیے شور کر رہا ہوں کہ آپ اپنی بات غلط کہہ رہے ہیں. آپ اپنا دعویٰ پڑھیں. آپ کب خاموش ہوں گے؟ آپ دعویٰ پڑھیں. جب آپ دعویٰ پڑھنا شروع کریں گے میں خاموش ہوں گے. جب آپ دعویٰ پڑھنا شروع کریں گے میں خاموش. پہلے میں یہ بات یاد دلاؤں گا. پہلے دعویٰ پیش کردہ دلیل پر پہلے دعویٰ پڑھیں. دعویٰ پیش کردہ کا جواب صاحب پہلے دعویٰ پڑھو. حدیث کی روشنی میں آپ کیا نے جائے اپنا گا. دعویٰ نہیں پڑھنا اس لیے کہ تمہارے دعوے پر تمہارے پاس کوئی دلیل کوئی فریق نہیں پڑھنا. نہیں پڑھنا. میں کہتا ہوں آپ نے دعویٰ نہیں پڑھنا. تمہارے دعوے پر تمہارے پاس ایک دلیل موجود نہیں. اپنے دعوے پر ایک دلیل موجود نہیں. میں کہتا ہوں مولانا آپ اپنا دعویٰ پڑھیں. آپ اپنا دعویٰ پڑھیں. آپ کے دعوے پر ایک بھی دلیل موجود نہیں ہے. اگر دلیل موجود ہے دعویٰ پڑھیں پھر اس پر دلیل دیں. پڑھے دعویٰ. حضرت کوئی وجہ تو ہے نا تم نے دعویٰ پڑھنا چھوڑ دیا. بھائی کوئی وجہ تو ہے نا دعویٰ پڑھنا چھوڑ دیا. پڑھے نا دعویٰ. میں کہتا ہوں پڑھے نا دعویٰ. اور جو دعویٰ مجھے آپ سمجھا رہے تھے پڑھتے کیوں نہیں؟ پڑھو دعویٰ. میں کہتا ہوں آپ پڑھو دعویٰ. آپ مجھے بار بار کہتے تھے مولانا آپ کو دعویٰ سمجھ نہیں آ رہا. جب میں نے آپ کو سمجھانا شروع کیا تو آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا. یہ اب زبان آپ نے عالمانہ اختیار کی ہے. بازاری زبان چھوڑو. ہونے کی دلیل ہے. دلیل میری بات سمجھو. آپ یہ انداز اپنا رہے ہیں. بات نہ سننا یہ بازاری انداز نہیں ہے. میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ مجھے کہتے تھے مولانا دعویٰ پڑھے. آپ سمجھتے نہیں. میں نے دعویٰ سمجھانا شروع کیا تم نے دعویٰ پڑھنا چھوڑا. میں آپ کی بات سے میری ماری آتی ہے میرا چپتا گال کٹی ہے تینوں میرا چپ دے بہت نہیں پڑا چپ دے تیرا سنیے نا کوئی مسئلہ گل سنیے تو چلی نال انہوں کو جواب دینا بعد پھر بولن
ایک منٹ بیٹھو کوئی بولنا نہیں دے رہا انہوں ایک منٹ بیٹھنا چل بھائی یار بیٹھ کے صحیح یار یہ چنگی گل کرونی آ گئے بولو صحیح آپ بولو باہر کٹو باہر نہ باہر کٹو جی میری نہ گھر کٹنا بندہ باہر کٹو نہ بالکل چلو بیٹھو جناب برابر ہو گیا تینوں میرا چپ دے شیطان نے چور کی ہے جواب برابر یہ جواب نہیں یہ حکم ہے اس بندے کا یہ حکم ہے میری بات سنو میری بات اس بندے کو تیرے نہ گل کرنا کیوں کرنا سی آگے میری گل ایک منٹ ٹھہر جائے جواب دے میرا کوئی گل نہیں کٹی اچھا ایک منٹ ٹھہر میری چھوٹی جی مختصر صحیح تسی ماشاءاللہ 10-12 حدیثاں پڑھیاں ادھر کر لو جی دیکھو 10-12 حدیثاں پڑھیاں انہوں نے چوانو جو ایک منٹ تو انہوں نے جواب آپ نے 10-12 جتنی بھی احادیث پڑھی جتنی کتابوں سے انہوں نے آپ سے یہ بات کہا کہ بات ثبوت کی نہیں ہے بات ہے سنت متواترہ کی اس کا جواب میں میری بات تو سنیں حضرت آپ سن لیں گے انشاءاللہ میں آپ سے کوئی ایسی بدمزگی میں یا کوئی ایسی بات نہیں کروں گا اگر کوئی کہوں گا تو میں پہلے معذرت ہے انشاءاللہ میں آپ سے کوئی ایسے الفاظ نہیں بولوں گا میرے لیے آپ سب قابل عزت ہیں ٹھیک ہے مہمان ہیں میرے آپ بھی اور وہ بھی اور ماشاءاللہ سارے عالم ہیں مجھ سے تو اچھی ہیں حضرت آپ نے 10-12 احادیث پڑھی ٹھیک ہے انہوں نے آپ پہلے ہی اپنی اس میں یہ بات کر دی کہ بات ثبوت کی نہیں ہے دیکھیں اگر آپ یہ بات کرتے ہیں حضرت آپ بات سنیں گے تو جب بات سنیں گے نہیں تو کیسے اثر ہوگا جی اگر دیکھیں میں حالانکہ عالم نہیں ہوں ٹھیک ہے نا انہوں نے بار بار یہ بات کر دی کہ ہم نے احادیث پڑھ دی انہوں نے آپ سے یہ بات کہا کہ ثبوت کی بات نہیں بات ہے تسلسل متواتر ہے میں کوئی میری بات تو سنیں ثبوت کی بات تو ہے نہیں نا کیسے نہیں سنت متواترہ ثابت کرے گا ثبوت کی بات پہلے حضرت بات سنیں گے نہیں بات سنیں دیکھیں آپ دیکھیں مختصر بات کر چکے میں نہیں مختصر نہیں اس کام کو ختم کرنے کے بعد مختصر سی دیکھیں حضرت ایک منٹ بات سنیں نا یہ کیا اس نے یہ کیا سیدھے سیدھے نہیں سیدھی بات کروں گا آپ ایک حدیث پڑھ دیں جس پہ ثابت ہو جائے اگر وہ اس بات کا جواب نہ دے سکے تو بات یہ فیصلہ ہو گیا اس طرح نہیں میری بات سنیں آپ خاموش رہیں یہ بات صحیح بات تو سنیں آپ بیٹھے ہی نا آپ مناظرہ کرتے ہیں آپ سائڈ لے رہے ہیں آپ سائڈ لے رہے ہیں آپ سائڈ لے رہے ہیں نہیں سائڈ لے رہے بات سن لیں منہ بند کروا دیا اگر آپ کے دل میں چور ہے ہمارے دل میں چور نہیں ہے آپ کے سائڈ لے رہے ہیں آپ بیٹھے ہیں چلانا ہے کہ نہیں چلانا ہے اچھا ایک منٹ میں کہنا آپ بیٹھ جائیں جناب دیکھیں صدر مناظر آپ خاموش آپ یہ کیا بولتے رہے آپ سائڈ لے رہے ہیں
फायदा। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट का सुनो। ऐसे कोई भी साइड ले सकता है। आप देवबंदियों की साइड लेंगे, जाहिर सी बात है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त, रुकू जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त और तीसरी रकअत के आगाज में रफ़ल किया करते थे। इस सिलसिले में हमने आपको दलाइल पढ़ के सुनाए और इसका तर्क और मुमानियत मनसूखत आपसे साबित नहीं है। क्या कहा भाई? तर्क, मुमानियत और मनसूखियत साबित नहीं है। साबित नहीं है का क्या मतलब होता है? साबित नहीं है का क्या मतलब होता है? एक मिनट सबर कीजिए। अगर ये उसूल, एक मिनट सब खामोश रहेंगे, अब कोई नहीं बोलेगा, जो बोलेगा उसको बाहर निकालिएगा, खामोश रहिएगा सिर्फ। आप बताइए कि साबित ना होने का मदलूलुन नस होना जरूरी है या नहीं? जवाब दीजिए, हाँ या नहीं में मुख्तसर जवाब दीजिए। सिर्फ एक सवाल आप कीजिए, एक सवाल मैं करता हूँ। आज पता चल जाएगा किसके पास दलील और किसके पास। अगर मैं कहता हूँ मदलूलुन नस होना जरूरी है, जैसे ये कह रहे हैं साबित नहीं है के लिए रवायत पढ़ो, तो बहुत सी बातें ऐसी हैं ये भी कहेंगे साबित नहीं है। मसलन अजान से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ना साबित है या नहीं? छोड़ दे, मौजू पर आए। साबित नहीं है। मैं सिर्फ मिसाल अर्ज कर रहा हूं। मौजू है, मौजू है, ये सिर्फ मिसाल अर्ज कर रहा हूं। ऐसी बहुत सी मिसालें आप भी देंगे कि दीन में आपके दावे का दावा पढ़े और दावे में बात कर रहा हूं। क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप दावे के दो हिस्से हैं। आप बताएं कि साबित करना होना मदलूलुन नस जरूरी है। मदलूलुन नस होना आपके जरूरी है। दावे के दो हिस्से हैं। 11वीं साबित नहीं है, इसकी आपके दलील दो। दावे के दो हिस्से हैं। अल्फाज में दिखाओ। आपके दावे के दो हिस्से हैं। 12वीं साबित नहीं है, अल्फाज में दिखाओ। आपके दावे के दो हिस्से हैं। साबित नहीं है, अल्फाज में दिखाओ। अभी आपने उसूल क्या बयान किया? एक मिनट लफ्ज़ दिखाओ, लफ्ज़ दिखाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ल हमेशा नहीं किया। यही अल्फाज दिखाओ, यही अल्फाज दिखाओ। अब आप खामोश क्यों हो रहे? आप बहस कर ही नहीं सकते। मैं ये तो बहस मैं करता हूँ, आप अपने दावे पर आने के तैयार नहीं है। आप अपना दावा पढ़ो, आप अपने दावे के मुताबिक हदीस लाओ। एक मिनट, आपके दावे के दो हिस्से हैं। एक मिनट, दावा आपका जवाब क्या है? मौलाना आपके दावे के दो हिस्से हैं। साबित नहीं, आपका जवाब है तर्क आपके साबित दावे है। के दो हिस्से हैं। हमारा जवाब है तर्क साबित नहीं, आपका जवाब है कि तर्क साबित है। यही है ना? तो पहले आप तर्क न होना पेश करेंगे, फिर आप तर्क पेश ना होना तो हम साबित करेंगे, ना होना तो आप साबित करेंगे। दलील आपके पास है नहीं, दलील आपके पास है नहीं। अभी हमने लगा रहे हमारे सर पे पढ़ो। आप खामोश अगर हो जाए, अब दावे में बात कर रहा हूँ, अब तो खामोश हो। साबित ना है। दावे में बात कर रहा हूँ, अब तो खामोश हो। अब दावे में बात कर रहा हूँ। हाँ, खामोश आपके हो दावे के जाओ। कितने हिस्से हैं? खामोश हो, दावा पढ़ रहा हूँ। कितने हिस्से हैं? खामोश, आपने कहा दावा पढ़ोगे मैं खामोश हो जाऊंगा। आपने कहा था दावा पढ़ने लगोगे मैं खामोश हो जाऊंगा। पढ़ो दावा। आपको खामोश करने के बहुत अच्छी लिए बात, पढ़ो दावा। खामोश रहेंगे ना? पढ़ो दावा। खामोश रहेंगे, दावा पढ़ो। हाँ। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त, रुकू जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त और तीसरी रकअत के आगाज में रफ़ल किया करते थे। ठीक है? और इसका तर्क और मुमानियत आप सल्लल्लाहु मनसूखियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना है, यानी नहीं है। इस पर हदीस पेश करो। नहीं, अब सुनिए, इसके जवाब में आपने कहा नमाज में रुकू जाते हैं, रुकू से उठते और तीसरे रकअत के आगाज में रफ़ल का तर्क साबित है। इस पर हदीस कौन पेश करेगा? हम करेंगे। हाँ, तो कब करेंगे? आपके पेश करने के बाद कब करेंगे? दो मुनाज़रे नहीं, एक पेश करने के बाद एक मुनाज़रा है, एक ही मुनाज़रा है। एक ही मुनाज़रा है। इसमें आपको दलील पेश करनी पड़ेगी। पहले मुद्दई पेश करेगा, साबित नहीं है, पहले मुद्दई पेश करेगा, साबित नहीं है तो मजबूरी ना सोना जरूरी है। आपका जो उसूल है, आप जो उसूल, एक मिनट समझ में यार बच्चे, आपका जो उसूल मौलवी इलियास साहब, मौलवी इलियास साहब, मौलवी इलियास साहब, मेरे गलदा जवाब दो, मेरी बात का जवाब दो। वो क्या है कि साबित नहीं है का मदलूलुन नस होना जरूरी है। आपके नजदीक यही उसूल है आपके दावे कि जिस चीज के सबूत का इनकार किया जाए। मेरे सवाल का जवाब मुख्तसर, बात का फैसला हो जाएगा। सबूत के ना होने के लिए आपके दावे नस की जरूरत है, ये मदलूलुन नस मसला होना चाहिए। आपके दावे के दो हिस्से हैं, इनकार किया जाए उसका आपके दावे के दो हिस्से हैं। इसका जवाब दे ही नहीं रहे। देखिए मैं कहता हूं आपके दावे के दो हिस्से हैं। देखिए जरा जैसे
जैसे आप दौड़ रहे हैं, आप दौड़ने पे मौला आपका एतराज है ना कि साबित नहीं है, मैं दलील दिखाओ जिस पर दलील की जरूरत है। मैं कहता हूँ आपका दावा है उसूल बनाओ, दो हिस्से हैं, उसूल बनाओ। मौलाना आपके दावे के दो हिस्से। आपने क्या कहा? मैं कहता हूँ मेरी बात सुनो, आपने क्या कहा साबित नहीं एक मिनट मेरी बात सुने, आपने क्या कहा साबित एक नहीं मिनट मैं कहता हूँ मेरी बात सुने, मैं दलील देता हूँ, क्या कहा इन्होंने? मैं दलील देता हूँ, साबित नहीं है वो साबित करो। मौला मुझ मैं दलील देता हूँ, दलील देते हो? मैं दलील देता हाँ, हूँ। दो दलील। अल्लाह है और उसके अलावा और कोई खुदा नहीं है। हम जिस तरह अल्लाह के होने पर दलील देते हैं, इसका जवाब है, इसका जवाब है। इसके अलावा मुख्तसर में देखिए दो हिस्से, जैसे आपने कहा हमारे दावे के दो हिस्से हैं, अल्लाह है गैरुल्लाह नहीं है। अब जिस तरह हम अल्लाह के होने पर दलील देते हैं तो गैरुल्लाह के न होने पर भी देते हैं। अल्लाह के माबूद होने पर भी दलील और गैरुल्लाह के न होने पर भी हम अल्लाह को माबूद मानते हैं, गैरुल्लाह को माबूद नहीं मानते। तो अल्लाह के माबूद होने पर भी और गैरुल्लाह के माबूद न होने पर भी, तो मैं कहता हूँ जिस तरह आपका दावा अब आपने दलील दी, इस दलील का जवाब सुनिए। आपने कहा अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, ठीक है, इस पर आपने दलील दी और दलील है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दलील सही नहीं है, बात पूरी होने दें। ये क्या तरीका है? मैंने ये सवाल नहीं किया, मेरा सवाल सुने। जिस चीज के बारे में भी, हर वो चीज जिसके बारे में कहा जाए, मेरा सवाल गौर से सुने पहले, हर वो चीज जिसके बारे में कहा जाए कि ये साबित नहीं है, उसके लिए दलील की जरूरत है। हर चीज, इस्तिस्ना की बात ना करें, मुस्तस्नियात की बात ना करें, हर चीज जिसके बारे में कहा जाए कि ये दीन में साबित नहीं है, तो क्या उसके लिए दलील की जरूरत है? इस्तिस्नाई केस की बात ना करें, क्यों ना करें? इस्तिस्ना तो हर चीज में है, मदलूलुन नस होना जरूरी है उसका। जिस चीज के बारे में कहा जाए, हर वो चीज जिसके बारे में कहा जाए, हर किसी नहीं, हर वो चीज जिसके बारे में कहा जाए कि ये साबित नहीं है, उसका मदलूलुन नस होना जरूरी है या नहीं? सवाल का जवाब दो। बस मैंने मौलाना आपके सवाल का बड़ा मकसूद जवाब दिया है, बड़ा माकूल जवाब दिया है। हम अल्लाह के माबूद होने के कायल हैं और गैरुल्लाह को माबूद नहीं मानते। जिस तरह हम अल्लाह को माबूद कहते हैं, अल्लाह के माबूद होने पर दलील देते हैं, और जब गैरुल्लाह की नफी करते हैं तो उसकी नफी पर भी दलील देते हैं। मुख्तसर आपने मुख्तसर की है, आपने मुख्तसर की है, आपने मुख्तसर की है। एक मिनट समझ भाई क्यों जल्दबाजी करते हो? मैं बुरी बात सुनता हूँ। आपने मुख्तसर की है, हर का जवाब दे, हर का। आपने मुख्तसर की है। मैं आपके वज़ा करदा उसूलों का मैं पाबंद नहीं हूँ, मैं आपके दावे का पाबंद हूँ। देखिए मौलाना ने मेरे सवाल का जवाब फिर नहीं दिया। मैंने दिया जवाब, मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह के वजूद पर गैरुल्लाह की नफी पर दलील दिया है। मेरा सवाल देखिए, जिसके पास दलील हो, शराबा करने की जरूरत नहीं है और ना उसे घबराने की जरूरत है। देखिए मैंने क्या पूछा, मैंने कहा कि आपने जो दलील दी है इस्तिस्नाई मामला है, ये एक नहीं ऐसे और कई मामला हो सकते हैं। मैं इसके अलावा और पढ़ देता हूँ। बात खामोश तरह सुनिए, एक नहीं कई और, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हर वो मसला जिसके बारे में ये कहा जाए कि ये साबित नहीं है, उसका मदलूलुन नस होना जरूरी है या नहीं? मेरा सवाल सुनिएगा मौलाना भाई नुमान, थोड़ा सा खामोश रहिए। मैं कह रहा हूँ मेरा सवाल फिर सुनिए। आप हर का जवाब दिए, हर का, कि हर वो चीज, हर चीज, कोई चीज उसमें इस्तिस्ना ना हो, हर चीज जिसके बारे में ये कहा जाए कि ये साबित नहीं है, उसका मतलूलुन नस होना जरूरी है या नहीं? यानी नस से साबित होना जरूरी है या नहीं? ये बताएं, फिर मैं जवाब दूंगा। चले मौलाना, हम ईसाइयत के क़ीदा तस्लीस की नफी करते हैं ना, तो ला तक़ूलू सलासा, हम कहते हैं तीन को खुदा ना कहो। मौला मुझे कुरान पढ़ने दे, पढ़ने दे। चले अल्लाह के, हम एक के अल्लाह होने के कायल हैं और जब तीन के कायल नहीं हैं तो हम कहते हैं एक अल्लाह को कहो, अल्लाह तक़ूलू सलासा, तीन ना कहो। हमने इस पर भी आयत पढ़ी। इधर लाए, इसका जवाब नहीं रहा। अच्छा भाई, अल्लाह को सजदा करो लेकिन सूरज और चांद को सजदा ला तस्जुद लिशम्स वला लिल कमर। आ गया
نا. تو آپ یہ کیسے بات کہتے ہیں؟ ہم نفی پر بھی اس بات پر بھی کہتے ہیں جب آپ کے دعوے کے دو حصے ہیں تو آپ کو دلیل ایسی پیش کرنی چاہیے جیسے دونوں حصے ثابت ہوں. اگر نہیں ہے آپ ماؤں میں لگ جاتے ہیں مداریوں کی طرح. آپ ماؤں میں لگ جاتے ہیں. آپ بھی ہماری بات غور سے سنیں. واپس نہیں. میری بات غور سے سنیں. کوئی بات نہیں, واپس نہیں. غلط. میری بات سنو. میرا سوال یا تو آپ سمجھتے نہیں ہیں یا آپ طفل مکتب بننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے کتنی مثالیں دی اس سلسلے میں؟ دو بننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ غلط بات کہتے ہیں. پلیز آپ میری بات اللہ میں کہتا ہوں آپ غلط بات کہتے ہیں. یہ طریقہ کیا ہے؟ چھوٹے آدمی کو بڑے بارے بات کریں جی آپ کم از کم لہجہ تو یہ رکھو. یہ نہیں تو چھوٹا بڑے کو یوں کہ ایک منٹ کس میں اگر علم سے آپ سے بڑے ہوتے ایک منٹ یہ مولانا آپ کے صدر مناظر صاحب نے کچھ دیر پہلے خود فرمایا تھا کہ ہم ہمارے سامنے صاحب علم بیٹھے ہوئے ہیں, عام آدمی نہیں بیٹھے ہوئے. ہمیں صاحب علم تو مان لیا آپ نے, تو صاحب علم سے یوں باتیں کرتے ہیں. میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. میں کہتا ہوں چھوٹا ایسی بات کریں جیسے بڑوں سامنے بات کی جاتی ہے. آپ کو میں نے شرط نمبر 8 سے بتایا, اسے دعوے سے یہاں سے بلاؤں گا. دعوے سے بھگا لیا پوری بات سننے کے دعوے سے آپ دوڑے. مولانا آپ نے جو سوال ہے آپ اس کا میری بات سنیں. میں نے کہا جی اللہ ہے غیر اللہ معبود نہیں ہے. میں نے ہونے پر بھی دلیل دی اور نہ ہونے پر بھی دلیل دی. ایک منٹ میں مثال دے رہا ہوں آپ اس کو سمجھانے کے لیے. مولانا میں چھوٹی درخواست کی تھی بھی میں کہتا ہوں مولانا نے 2 دلیل دی ہیں ابھی. میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں, 2 نہیں 3 پڑھی ساری پریم یہ ثابت کر دیتی. اگر ایک آدمی اگر کوئی آدمی غیر اللہ کی نفی ثابت کرے تو بریلویت کو ثابت کرے. سورج اور چاند کے سجدے کی نفی ثابت کرے بریلویت ثابت کرے. کیا بات ہے کہ تو میری بات آپ سن رہے ہو. میری بات آپ سن رہے ہو. میری بات آپ سن رہے. آپ نے بات سمجھی میری. بھائی رضوان ایک منٹ میری بات. بھائی رضوان ایک منٹ آپ ادھر ادھر کی باتیں ہی چھوڑ دیں. مولانا جی بات یہ ہے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھوں, لا تقولوا ثلاثہ پڑھوں, لا تزول الشمس بلا القمر پڑھوں, تو مولانا فرماتے ہیں بریلویت ثابت کر رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. کوئی توحید کا نام بریلویت ہے. مولانا آج توحید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اہل حق جو اس کو بریلویت کا ثابت آپ خاموش تو ان 2 کا جواب میں کہوں اللہ حی قیوم ہے, اللہ کو نیند اونگ نہیں آتی. لا تاخذہ سنۃ. یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. اور آیت پڑھو. ایک منٹ خاموش رہے. اور آیت پڑھو. آپ میری بات کا جواب دینے نہیں دے رہے نا. میں کہتا ہوں دیکھو ظالم کامیاب نہیں ہوں گے. آپ جواب میری بات جواب تو سنو. اللہ پاک فاسق سے راضی نہیں ہوں گے. ان اللہ لا یرضی. سن لو اے میرے پیغمبر آپ سے یہودی سے راضی نہیں ہوں گے. ولن ترضى اليهود ولا النصارى پڑھ دو. سے پہلے نہیں پڑھنی چاہیے. پڑھ دو. کیا نہیں پڑھ دو. فرارا
میری بات کا انہوں نے مولانا نے میری بات سے فرار اختیار کر رہے ہیں. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ جس چیز کی نفی کی جائے, ہر وہ چیز جس کی نفی کی جائے, ہر کا جواب آپ نے نہیں دیا. آپ ایک نہیں 1000 مثالیں اگر دے دیں تب بھی جب تک آپ کلیہ بیان نہیں کریں گے, کلیہ ہر کا جواب نہیں دیں گے. ہر کا جواب دیں, نہیں آپ ہر کا جواب دیں, میں تیرے کلیہ قرآن سے توڑا, ہر کا جواب دیں. مولانا آپ نے کلیہ بیان کیا, میں نے قرآن سے توڑا. میری ایک منٹ میری بات سنو مولانا, میں قرآن سے لاتا ہوں. ایک منٹ مولانا, ایک اصول سنیں, اصول سنیں. صالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزئی آتی ہے. موجبہ جزئی کی تعریف کرو, یہ موجبہ نہیں ہے. میں لاتا ہوں, تعریف کرو موجبہ کی. آپ نے اللہ کی قسم یہ جھوٹ بولا آپ نے جھوٹ بولا. اللہ کی قسم تم نے جھوٹ بولا, اٹھا قسم تم نے جھوٹ بولا. یار گل سنو نہ کوئی تسی ایسی طرف نہ کرو نہ کر دے خدا را تب شروع کرو. ایک منٹ ہے رجسٹر رہا ہوں اونا دی سنا رہن دے کرو نہیں نہیں اونا دی دیو جھوٹ اللہ نے کہا سنو کوئی بات تو اللہ کہتے ہیں ایک منٹ رجی ایک منٹ پتہ نہیں ایسی انہوں کر دیں آوے کی وضاحت میرے کرنے نہیں, مجھ سے پڑھے آپ نہیں کرا سکتے. یار نہیں گل سنو تسی یار انہاں دی طرح شروع کرو. بات کو سنیں, آپ نے جو مثالیں میں چند مثالیں دیتا ہوں, آپ یہ ثابت نہیں ہے. آپ اس کی تصویر میں آپ پڑھیں گے نہیں آپ الفاظ میں اس میں یہ الفاظ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ثابت نہیں ہے. ان الفاظ کے حدیث پڑھیں یا آیت پڑھیں کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ثابت نہیں ہے. نماز جمعہ کے بعد ثابت نہیں ہے. اذان میں محمد رسول اللہ پر ثابت نہیں ہے. قرآن کے دعوے کرنے سلاد نہ پڑھتے ایک دلیل, نہ کٹن ایک دلیل, ختم نہ پڑھتے ایک دلیل. اور قاعدہ نہیں دیا, اور قاعدہ کوئی نہیں دیا. میں کہتا ہوں 11ویں کا قائل تو ہو جا, دلیلیں میں دیتا ہوں. ہم کہتے ہیں سنو میری سنو میری سنو فقیر کی ہم کہتے ہیں فقیر کی سنو ہاں
عالم انہ لا ہم نے قاعدہ آپ کا توڑا ہے. ہم کہتے ہیں 11ویں حرام اور دلائل سے، اور یہ صریحاً مذکور نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 11ویں حرام ہے. آج بریلویت کی ساری تسلیم کر کے بریلویوں کی تعریف کی آج بریلویوں کے حق میں بولنا شروع آپ بولے ہیں. ہم کہتے ہیں 11ویں حرام اور نبی کی کوئی ایسی اللہ کے فضل و کرم سے ان یریدون الا فرارا، یہ تمہاری شکست ہے. اللہ کی قسم شکست ہے. میں نے صاحب لوگ صبح بیٹھ جاؤں ہو گئی ہے تو غلطی ہے. اپنی منتے نہیں سڑتے تو نہیں ہوگا. ختم کریے مطلوب نہ سونا، یہ شبد فاسد ہے. یہ اس لیے سنو اذان سے پہلے صلاۃ نہیں نہ پڑھتے آپ. ہم کہتے نہیں کس کا سوال اس کا جواب دیکھو یار دونوں مووی بند کرو، ہم ہو گیا کام. جیسے کہ آپ نے بھی دیکھا طلاق ثلاثہ پہ مناظرہ ہوا اور اس میں اہل حدیث حضرات کسی قسم کی کوئی احادیث 3 گھنٹے میں نہیں پڑھ سکے، اور ایک حدیث 3 گھنٹے بعد جو پڑھی وہ بھی خلفائے راشدین کو بدنام کرنے کے لیے. اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ اپنے دعویٰ کے مطابق کوئی بھی حدیث نہیں پڑھ سکے، جبکہ ان کا جواب
दावा इधर मेरे पास दिखा रहा हूँ। उनका दावा ये देखिए, आप पढ़ें। थोड़ा होता है वो कुत्ते जिसे रिश्ता मरीज का जब पहना दाड़ लो जो काबू होते वाला तो छाट हुआ तो मैं चल ये अलग जैसा कि आप हजरात ने देख भी लिया और मैं अहले हदीस का दावा पढ़ के भी सुना देता हूँ। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त, रुकू जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त और तीसरी रकत के आगाज़ में रफ़ाइदैन किया करते थे और इसका तरक और मुमानत मनसूखियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना है, लिहाजा ये रफ़ाइदैन आपकी सुन्नत मतवातरा है। और इसके अलावा जो कि हतमी शरायत फ़रीक़ैन थी, ये बात बार बार उनसे कही गई कि कुरान और हदीस पर ही तो अहले हदीस मुनाज़िर कुरान और हदीस से ही दलाइल देने का पाबंद होगा और मुनाज़िर अहले सुन्नत कुरान सुन्नत अजमा क़ियास शरई से दलाइल पेश करने का पाबंद होगा। फ़रीक़ैन के अपने दायरा असूल से बाहर निकलना शिकस्त मुतसव्वर होगी। आप हज़रात ने अभी मुनाज़रे में देख भी लिया होगा कि लिखते तो खाली अपना असूल कुरान और हदीस हैं,
آج الحمدللہ انہوں نے یہ بھی بات مان لی کہ اجماع اور قیاس شرعی بھی قرآن اور حدیث سے ہی ثابت ہے. اگر ہاں جی اس کی دلیل، اگر یہ لوگ اجماع کو اور قیاس کو مانتے ہیں تو خالی یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ ہم تو صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کا دعویٰ غلط ہے کہ اجماع کو مانتے ہیں اور قیاس کو مانتے ہیں. جب اجماع کو مانتے ہیں یہ بات، تو پرسوں 2 دن پہلے والے مناظرہ میں یعنی طلاق والے مناظرے میں یہ بات کیوں نہیں مان لی؟ جب انہوں نے کہا کہ صحابہ نے اجماع کر دیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ اس پہ اجماع ہو گیا ہے، جب انہوں نے یہ بات مان لی کہ ہم نے اجماع کو مان لیا تو پھر مان لینا 3 طلاق کو 3 ہی مان لیں. کیوں کہتے ہیں ایک؟ وہاں اجماع کہاں چلا گیا؟ وہاں کس بات کی دلیل دیتے ہیں؟ اور پھر جب ان سے یہ بات کہی گئی کہ سنت متواترہ کی جامعہ مانیہ باحوالہ تعریف کر کے قرآن و حدیث سے پیش کریں گے، قرآن و حدیث کہاں سے؟ نہ قرآن سے پیش کر سکا نہ حدیث سے سنت متواترہ کی جامعہ مانیہ تعریف، اور بات کرنی کہ صرف قرآن و حدیث کی بات کریں گے. اور آپ نے دیکھ لیا جتنی دیر بھی گفتگو ہوئی سنت متواترہ کی نہ قرآن سے تعریف دکھا سکے نہ حدیث سے دکھا سکے، اور بس آج آ کے پھر انہی کی کتابوں سے یعنی کہ احناف کی کتابوں سے، دیوبندیوں کی. تو پھر مان لینا ان کی یہ بات اگر مانتے ہیں جامعہ مانیہ تعریف کو مان دیں تو باقی باتیں بھی مان لینا کہ رفع دین ترک کر دیں یا 3 طلاق کو 3 مان لیں. اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ بار بار ہمارے حضرت بھی یعنی کہ الیاس گمن صاحب اور میں بھی 2-3 دفعہ ادھر درمیان میں آ کے ان سے یہ بات بار بار کہی گئی کہ آپ اپنے اصول کے دائرہ میں رہ کے سنت متواترہ کی جامعہ مانیہ تعریف کو سامنے رکھ کر رفع دین کا سنت متواترہ ثابت کریں. انہوں نے اگر 7-8 احادیث شروع میں پڑھ دی ہیں تو ہمارے مناظر نے پہلے ہی ٹرن میں یہ بات کہہ دی کہ بات ثبوت کی نہیں ہے، بات ہے تواتر کی، بات تو تواتر کی ہے، ثبوت کی نہیں ہے. ثبوت اگر دینا ہے تو احادیث میں اور بھی کئی باتوں کا ثبوت مل جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ لی، گود میں اٹھا کے بچی کو نماز پڑھ لی، اور اس کے علاوہ کافی احادیث ہیں جن کا ثبوت مل جاتا ہے. تو جتنا ہم لوگ رفع دین پہ زور لگا دیتے ہیں، کیا کھڑے ہو کے پیشاب کرنے پہ بھی اتنا ہی زور لگاتے ہیں؟ وہاں کیوں نہیں زور لگتا؟ وہاں بھی تو زور لگ جانا چاہیے نا. تو یہی بات ہے کہ حدیث کا ثبوت ملنا ایک اور بات ہے اور ایک اس کا تواتر چلنا، یعنی اس بات کو صحابہ نے اپنایا یا نہیں اپنایا، تابعین تبع تابعین آگے ائمہ محدثین نے اپنایا یا نہیں اپنایا. جس بات کو اپنا لیا ہم نے بھی اپنا لیا، جن باتوں کو صحابہ نے ائمہ نے چھوڑ دیا ہم نے بھی چھوڑ دیا. تو لہٰذا الحمدللہ 2 دن کے یہ گفتگو میں الحمدللہ بہت مطمئن ہوں کہ احناف کے پاس دلائل زیادہ ہیں، ان کے پاس صرف شور و گل ہی ہے. اور حدیث تو آپ نے 2 دن پہلے بھی دیکھ لی کہ 3 گھنٹے میں کتنی حدیث پیش کر سکے، اور آج بھی اپنے دعوے کے مطابق حدیث دیکھ لی کہ کتنی پیش کر سکے، اور الحمدللہ قیامت تک پیش نہیں کر سکتے. والسلام. میں نے طلاق کے مناظرے کو بھی دیکھا، اس میں بھی اہل حدیث بھاگے، اور میں نے یہ اپنا رفع دین کا مناظرہ بھی پورا دیکھا اور اس میں بھی وہ بھاگے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. میں خوش ہو کر اپنے مناظرین کو اپنا انعام کا اعلان کرتا ہوں. 10,000 روپیہ نقد دوں گا انشاءاللہ تعالی، 10,000 روپیہ کمپیوٹر کے لیے دوں گا اور 10,000 روپیہ کتابوں کے لیے دوں گا. میرا نام ہے خواجہ عبد الماجد. خواجہ صاحب ساڑھے ملے چورے صحیح سے نا، ایک بندے دی استقامت نال اتنے جڑا عالم جو مرضی مسلک دا کرے. بات یہ ہے جی حافظ رضوان صاحب آپ کا، خواجہ صاحب آپ کا، مولانا مشتاق صاحب کا، اور یہ ان کے بھائی ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ بھائی عمران صاحب. ہم تمام حضرات کا آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اہل سنت والجماعت کے ایک مسئلے کے لیے اپنا گھر پیش کیا، آپ نے اپنا مال پیش کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اس کی جزا عطا فرمائے، آخرت کے اندر بھی عطا فرمائے. اور ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ ہمارا یہاں اپنے دین کے لیے بیٹھنا
قبول فرمائے اور ہمارے اس بیٹھنے کو اہل سنت والجماعت کے مسلک کی اشاعت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا دے، اور آپ کی اس قربانی کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے لیے آپ کے رفع درجات کا ذریعہ بنائے، ہمارا سیاد بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو، اولاد کو، سب کو دین کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ آپ کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات کی طرف سے ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ آپ کو شیان شان جات عطا فرمائے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ فیصلہ کن مناظرے پر آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ دیکھیں اس مناظرے کی سب سے اہم بات یہ ہے، اہم بات کہ حافظ رضوان صاحب جو میزبان ہیں، انہوں نے مناظرہ شروع ہونے سے پہلے غیر مقلدین کی منتیں کی ہیں کہ تم ثالث رکھ لو تاکہ فیصلہ کن مناظرہ ہو۔ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ انہیں ثالث کیوں نہیں رکھتے، کیوں؟ اگر ثالث ہوتا تھا جو ان کی شکست کا باقاعدہ اعلان ہوتا، اس لیے انہوں نے ثالث ماننے سے انکار کر دیا، لیکن انشاءاللہ ویڈیو کی ریکارڈنگ خود ہماری فتح اور اہل باطل کی شکست کا اعلان کرے گی انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ ہم سب کو دین پر عمل کی توفیق دے۔